سیدنا بلال ابن رباح المعروف بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ حبشی نسل کے غلام تھے، اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ کفار عرب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے بہت سے ظلم ڈھائے۔ سیدنا بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر اس کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جائے، لیکن وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ وہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا تو کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے۔ کیسے رہتے؟ مسجد نبوی کا ہر گوشہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کی تاب نہ لا سکے اور آخر کار مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں، اس طرح بڑھ گیا، لبیک یا سیدی کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے، اور اتنے روئے کہ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا شورہ ہو چکا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ لوگ التجائیں کر رہے تھے، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ پھر وہی اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ اتنے میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹ گئے تو روضہ انور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ مہینوں کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی پرسوز آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں بے اختیار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ گئیں۔ ممبر خالی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ بے چینی بڑھ گئی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے، جہاں 20 ہجری 641 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔